بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع آج کے اس درس میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ ہے غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں مسلمانوں پر. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام امن و شانتی کا دین ہے. اسلام شرف انسانیت کا علمبردار دین ہے. ہر فرد سے حسن سلوک کرنے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ نہیں رکھا گیا ہے جو شرف انسانیت کے منافی ہو. دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں بھی غیر مسلموں کے حقوق کو مستحسن قرار دیا گیا ہے. غیر مسلموں کے حقوق کی اساس معاملات دین میں جبر کرنے کی نفی کی گئی ہے. یعنی اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کسی بھی شخص سے جبراً زبردستی اسے اسلام قبول کروایا جائے. یعنی اسلام کو یہ پسند نہیں اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرایا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی. یقیناً بھلائی برائی سے ممتاز ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت. جو بھی شخص طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا کہ اس شخص نے ایک بہت ہی مضبوط حلقے کو تھام لیا. لا انفصام لہا، جو ٹوٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، لکم دینکم ولی دین، کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی دین زبردستی کسی پر لاگو نہیں کیا جائے گا، یا دین اسلام زبردستی کسی سے قبول نہیں کرایا جائے گا. محترم ناظرین، اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انقصہ او انتقصہ او کلفہ فوق طاعتہ، کہ خبردار جس کسی نے معاہد شخص یعنی غیر مسلم شخص سے جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر اگر کسی نے ظلم کیا یا اسی طریقے سے اس کے حق کو غصب کیا یا اس کو استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَعَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن میں مسلمانوں کے خلاف اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا. تو آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں. یہ صرف اور صرف ایک تنبیہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اسلامی مملکت کے اندر جاری تھا، جس پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عمل رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسلامی دستور مملکت کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدن، کہ جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، یعنی ایسا غیر مسلم جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، اس سے اگر کسی شخص نے قتل کیا، لم یرح راحیت الجنہ، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِن رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَيْسَرَةِ 40 عَامًا، جبکہ جنت کی خوشبو کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان شخص نے کسی غیر مسلم شخص جس سے معاہدہ ہو چکا ہے اسے قتل کر دے گا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت سے بہت زیادہ دور رکھے گا۔ یعنی 40 سال کی مسافت تک جب اس جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو اگر ایک مسلمان شخص جس نے غیر مسلم کو معاہد کو قتل کیا ہے، جب وہ اس کی خوشبو نہیں پائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو جنت سے بہت زیادہ دور رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسا کیا کرتے تھے۔ غیر مسلموں کے وفود جو بیرونی وفود ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم کانوا لاصحابینا مکرمین وانی احب ان اکافئہم، کہ یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے لیے ممتاز و منفرد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میں بذات خود ان کی تعظیم، ان کی تکریم اور ان کی عزت میں خود کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جائے۔ مسجد نبوی کے اندر اس وفد کو ٹھہرایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، یہاں تک کہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے نماز اپنے طریقے پر مسجد نبوی کے اندر ادا کرے۔ یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ مسیحی حضرات جو مدینہ کے اندر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب اجازت دے دی تو انہوں نے ایک جانب مشرقی طرف رخ کر کے انہوں نے نمازیں ادا کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات تھی غیر مسلموں کے تعلق سے، جو آپ کی زندگی میں بھی عمل رہا اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی عمل رہا، اور آج بھی جہاں جہاں اسلامی مملکت ہے غیر مسلموں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے، یعنی ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اہل کتاب کے ساتھ جس قدر تھا، جتنی اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، بعین ہی اسی طریقے سے وہ مشرک جو بت پرست تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کس انداز میں ان کے ساتھ پیش آئے، تاریخ میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ مشرکین نے مکہ کے اندر آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، بہت زیادہ دکھ دیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ طائف آپ گئے
طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جسم سے خون مبارک نکل کر جوتوں کے اندر جم گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زبان سے بد دعا یا کلمات نہیں نکلے۔ یہی نہیں بلکہ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ طے ہو رہا تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی شخص کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اس وقت آپ دیکھیں کہ کافروں کی جانب سے جو شخص آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رہا تھا، شرائط جس وقت لکھی جا رہی تھی اس وقت مسلمانوں پر اس قدر ظلم و تشدد کے آگ برسائے گئے کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں ہم اس طریقے سے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیوں نہیں، ضرور ہم حق پر ہیں، صبر کیجئے، اللہ رب العالمین ان قریب ایک دن ہمارے اس صبر کا بدلہ ہمیں دے گا۔ تو حدیبیہ کے وقت ان کافروں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کی آگ برسائے، لیکن آپ کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں، ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا دے دیا گیا اور اس جھنڈے کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم مکہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں، کافروں پر جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج تو قتل و خوریزی کا دن آ گیا ہے، آج تو خانے کعبہ میں قتل حلال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے زبان سے اس کلمے کو سنے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر کے دوسرے شخص کو دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد نے جو جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، سعد نے بالکل غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو خانے کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مکہ کے وہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، مجھے یہی توقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، یقیناً میں آج تم لوگوں سے وہی کلمہ کہوں گا، وہی الفاظ میں دہراؤں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، آج تم سے کوئی سوال و جواب نہیں، آج تم سے تمہاری گرفت بالکل نہیں کی جائے گی، وانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب تم لوگ آزاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص خانے کعبہ کے اندر آ جائے اسے بھی امان ہے، جو شخص اپنے دروازے کو بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جو کہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ احد اور خیبر جیسے بڑی بڑی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اسے بھی امان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام اعلان کر دیا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی زندگی میں کیسا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل پیرا تھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے دعوت دی کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند حقوق پیش کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک مسلمان کو کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ کہ غیر مسلم کو اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اچھے طریقے سے۔ یعنی کہ اہل کتاب کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں،
فہم رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان سے تم بحث و مباحثہ مت کرو. اور اگر تم بحث و مباحثہ ان سے کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے ان سے بحث و مباحثہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس بات کو سن لے اور ان کے سمجھ میں آ جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے. اچھے انداز میں تم ان سے بحث و مباحثہ کرو. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں سے جو کہ ظالم ہے. یعنی کہ اگر تم ان سے گفتگو کرتے ہو تو وہ تم سے سخت کلامی کرتے ہیں، تم سے خود مجادلہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ وہ تم سے خود کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ پہل کریں اور وہ بحث و مباحثہ کریں اور اسی طریقے سے تلخ کلامی کریں، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ان سے سخت طریقے سے بات کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف بھی نازل کیا گیا. یعنی اہل کتاب کے پاس جو تورات اور انجیل نازل کیے گئے تھے تو ان سے کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی. جب آپ کی بعثت ہو گئی اور آپ کو جو شریعت نازل کی گئی، جو کتاب آپ پر نازل کیا گیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اس پر رہے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے اسے منسوخ کر دیا ہے تو اس کی منسوخیت پر ہمارا ایمان ہوگا، لیکن ہم عمل اس پر کریں گے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر. اور ان سے کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسلام لانے والے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ غیر مسلموں کا جو حق ہے وہ یہ کہ ہم اسے اسلام کی دعوت دیں اور اچھے انداز میں بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم اسلام ان تک پہنچائیں. محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث کہ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. فمرض، تو وہ بیمار ہو گیا. فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. فقال له، اور اس سے کہا اسلم، اے بچے اسلام کو قبول کر لو. فنظر الى ابیہ وهو عنده فقال اطع ابا القاسم، تو اس بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، غور سے دیکھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ اے بچے اطع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کو قبول کر لو. فاسلم، اسلام کو قبول کر لیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. محترم ناظرین، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم بچے کی عیادت کے لیے گئے اور نہایت ہی اچھے انداز میں اسے اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور اسلام کو قبول کر لیا اور جہنم کی آگ سے بچ گیا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیں تو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں ہم ان سے گفتگو کریں اور اسلام کے متعلق انہیں بتائیں. محترم ناظرین، دوسرا حق یہ کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا بیٹھے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ دیں، اللہ کو گالی دے دیں. اگر وہ اپنے جس شریعت پر ہیں اور جس کو حقیقی معبود سمجھ رہے ہیں، اگر ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہی حقیقی معبود ہے تو زینا لکل امت عملہم، تو ہم نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو وہ اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، ان سے سوال کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی لوگوں کو تعلیم دی کہ غیر مسلموں کے جو معبود ہیں انہیں چاہیے کہ برا بھلا نہ کہیں، ان کے معبودوں کو برا نہ بھلا نہ کہیں، بلکہ اچھے انداز میں اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کریں اور
ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے، حقیقی معبود کون ہے، اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ محترم ناظرین، غیر مسلموں کا تیسرا حق یہ ہے کہ بھلائی اور انصاف کے ساتھ ان سے سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن لوگوں نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، یعنی تمہارے دین کے معاملے میں وہ اپنے دل کے اندر کوئی دشمنی نہیں رکھتے، تم سے دینی معاملات میں بغض نہیں رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، منصفانہ یعنی بھلے طریقے سے اچھے انداز میں ان کے ساتھ تم پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس معاملے میں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو تم سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، دین کے معاملے میں تمہیں برا نہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنے ہی چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے معاملے میں کوئی دشمنی نہیں ہے، بس خالی ان کا جو دین انہیں مل گیا ہے وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو بھلائی کرنے والوں کو، انصاف کرنے والے کو، عدل قائم کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو غیر مسلموں کا ایک حق یہ ہے مسلمانوں پر کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اچھے انداز میں ان سے گفتگو کریں اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں مشرکہ تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی امی کی، کہ تم اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو، گرچہ وہ مشرکہ ہیں۔ تو مشرکہ عورتوں اور اسی طریقے سے جو مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ ڈھایا جائے، ظلم و زیادتی ان کے اوپر نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یعنی اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اور وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور تمہارے لیے بھی اسے حرام قرار دے دی گئی ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرا دیا ہے، لہٰذا میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، لہٰذا تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، اور تمام لوگوں سے کہہ دو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ غیر مسلموں پر ظلم ڈھایا جائے، انہیں ستایا جائے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے۔ اسلام نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شخص، اللہ رب العالمین اسے ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غیر مسلموں کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے پاس ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ محترم ناظرین، غیر مسلموں کا حق یہ بھی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ کیسے؟ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ، کہ جب تم کافروں سے گھمسان کا رن تم سے پڑ جائے، یعنی کہ جب تم میدان جہاد کے اندر ان کے مقابل میں آؤ تو تم ان کی گردنیں مارو۔ اسلام اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے عورتوں کو قتل کیا جائے، ان کے بوڑھوں کو مارا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے، یا کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، پیر کاٹا جائے، ناک کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا جائے۔ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جب میدان جنگ کے اندر کافر تمہارے بالمقابل آتے ہیں تو تم انہیں کیا کرو؟ ان کی گردنوں کو ڈائریکٹ مارو، مسلح نہ کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، اور اسی طریقے سے جب اچھے طریقے سے تم انہیں قتل کر لو، کچھ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو تم انہیں گرفتار کر لو۔ فَإِنَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، تو احسان کر کے ان کے اوپر یا تو چھوڑ دیا جائے گا، یا اسی طریقے سے ان سے فدیہ لے لیا جائے گا، یہاں تک کہ لڑائی بالکل ختم ہو جائے۔
ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص، اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو خود ہی یہ معاملہ کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے گویا کہ امتحان لینے کے طور پر ایسا کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ قرآن کی آیت کریمہ پر غور کریں کہ اسلام بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ کے اندر شریک ہو رہے ہوں اور اسی طریقے سے گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ احسان کرنے کا معاملہ اسلام پیش کر رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کیا جائے، احسان کیا جائے یعنی انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میدان جہاد میں کسی بچوں کو قتل کرے، عورتوں کو قتل کرے، بوڑھوں کو قتل کرے یا کسی کا مسئلہ کرے، بلکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ میدان جنگ کے اندر بھی اسلام اپنی تعلیمات کو ایک اچھے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اسلام نے اس چیز کی بھی اجازت دی کہ اگر کوئی غیر مسلم تم سے پناہ طلب کرنا چاہے تو تم اسے پناہ دو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اگر مشرکین میں سے تم میں سے کوئی بھی شخص پناہ طلب کرے تو تم انہیں پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن لے۔ یعنی کہ اگر کوئی حربی کافر اگر بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اسے امن و امان میں رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اسے پناہ دیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو سن کر کے، شریعت کے احکام کو سن کر کے ہو سکتا ہے اسلام کو قبول کر لے۔ اور اسے تم چھوڑو نہیں، کیونکہ اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اسلام کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا مسلمان اسے قتل کر دے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو جہاں سے آیا ہے تم اسے وہاں پر پہنچا دو۔ تو اسلام غیر مسلم جو حربی کافر بھاگ کر کے آتا ہے اور پناہ مسلمانوں سے طلب کر رہا ہے تو اسے چاہیے مسلمانوں کو پناہ دے۔ اسلام بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم جو حربی بھاگ کر کے آئے پناہ مانگے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، کہ ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہوں نے تمہیں ذرا سا نقصان نہیں پہنچایا ہے، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت کو ان کے ساتھ پوری کرو۔ یعنی اسلام نے اس تعلق سے لوگوں کو تنبیہ کی ہے، حکم دیا ہے کہ ایسا غیر مسلم جو معاہد ہے اور اسی طریقے سے ہم سے معاہدہ کر لیا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے عہد کو پورا کریں اور اسی طریقے سے انتظار کریں۔ اگر وہ ہمیں نہیں ستا رہا ہے، ہمارے خلاف کوئی غلط چالیں نہیں چل رہا ہے، تو جب تک مدت پوری نہیں ہو جاتی ہے ہم اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، تو غیر مسلموں کے حقوق مسلمانوں پر کیا ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کی ہے اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین حنیف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الدین النصیحہ، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام